اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ آیات لمبی ہیں تو میں خود پڑھ رہا ہوں، پھر اس کا ترجمہ کروں گا اور تشریح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وصیۃ یوصی بہا او دین آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریدۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تمہاری اولاد کی وراثت کے حصوں کے متعلق تمہیں حکم دیتا ہے کہ میت کے ایک بیٹے کا حصہ دو بیٹیوں کے برابر ہے۔ یہ ذرا توجہ سے سنیے گا، یہی اس کی تشریح ہے، کیونکہ یہ مسائل ایسے ہیں کہ جب پوچھے جاتے ہیں پھر ظاہر ہے جس کی جتنی اولادیں ہوتی ہیں اسی طریقے سے قرآن کے مطابق تقسیم کی جاتی ہے۔ مسائل پیچیدہ بھی ہیں، مشکل بھی ہیں، اس لیے آپ کو ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر صرف بیٹیاں دو یا دو سے زیادہ ہوں تو ان کا حصہ کل ترکے کا 2/3 ہے، اور اگر صرف ایک بیٹی ہو تو اس کا حصہ کل ترکے کا نصف ہے۔ اگر میت کی اولاد ہو تو اس کے ترکے سے اس کے ماں باپ میں سے ہر ایک کا 6واں حصہ ہے۔ اگر میت کی اولاد نہ ہو اور صرف ماں باپ ہی وارث ہوں تو ماں کا 3واں حصہ ہے اور باقی سب باپ کا ہے۔ اگر میت کے بہن بھائی ہوں تو ماں کا 6واں حصہ ہے۔ یہ تقسیم اس کی وصیت پوری کرنے کے بعد، اس کا قرض ادا کرنے کے بعد ادا کی جائے گی۔ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تم خود نہیں جانتے کہ تم کو نفع پہنچانے میں کون زیادہ قریب ہے۔ یہ صرف قرآن اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، کون زیادہ قریب ہے، کون نفع پہنچا سکتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے حصے ہیں، بے شک اللہ خوب جاننے والا، بہت حکمت والا ہے۔ تمہاری بیویوں کے ترکے میں سے تمہارے لیے آدھا حصہ ہے، بشرط یہ کہ ان کی اولاد نہ ہو۔ اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے ترکے میں سے تمہارا 4تھائی حصہ ہے۔ ان کی وصیت پوری کرنے اور ان کا قرض ادا کرنے کے بعد، اور اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو تمہارے ترکے میں سے ان کا 4تھائی حصہ ہے۔ اگر تمہاری اولاد ہو تو تمہارے ترکے میں سے ان کا 8واں حصہ ہے۔ بیویوں کے متعلق کہا جا رہا ہے۔ تمہاری وصیت پوری کرنے اور تمہارا قرض ادا کرنے کے بعد، اور اگر کسی ایسے مرد یا عورت کا ترکہ تقسیم کرنا ہو جس کے نہ ماں نہ باپ ہو نہ اولاد ہو، تو اس کا ماں کی طرف سے بھائی یا بہن ہو
تو ان میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے۔ اگر وہ بھائی یا بہن ایک سے زیادہ ہوں تو ان سب کا ایک تہائی حصہ ہے۔ اس شخص کی وصیت پوری کرنے اور اس کا قرضہ ادا کرنے کے بعد اس وصیت پر عمل کیا جائے گا، یعنی اس کے ترکے کو پھر تقسیم کیا جائے گا۔ وصیت میں کوئی کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، اور اللہ خوب جاننے اور بہت علم والا ہے۔ یہ اللہ کی حدود ہیں، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اس کو ان جنتوں میں داخل کر دے گا جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں، اور وہ شخص ہمیشہ ان جنتوں میں رہے گا۔ اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اس کی حدود سے تجاوز کرے گا، اللہ اس کو دوزخ میں داخل کر دے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ ان آیات میں وراثت کے مزید مسائل جو ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے حضرت جابر بن عبداللہ آپ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، بنو سلمہ میں کہتے ہیں میں اپنے گھر میں بیمار تھا، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا اللہ کے نبی، اپنے مال کو اپنی اولاد کے درمیان کس طریقے سے تقسیم کروں؟ آپ نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا حتیٰ کہ یہ آیت مبارکہ جو ہے وہ نازل ہو گئی۔ پھر میں نے ان آیات کو سامنے رکھ کر میں نے اپنی اولاد میں جو ہے وہ تقسیم جو ترکے کی جو بنتی تھی وہ آیت نازل ہوئی۔ اور پھر جو دوسری حدیث مبارکہ ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ کے مطابق مال کو اصحاب الفرائض کے درمیان تقسیم کرو۔ اصحاب الفرائض قریبی رشتہ دار ہیں، بیٹا ہے، والدین ہیں، اصحاب الفرائض کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد جو باقی بچے میت میں سے سب سے زیادہ جو اقرب ہو اسے دے دو۔ اس دن پوچھا جا رہا تھا نا، تو اس کا ایک یہ بھی ہے، قرآن پاک کا فیصلہ ہے کہ جب مال ترکہ تقسیم ہو جائے تو اس میں سے جو بچ جائے وصیت پوری کر کے قرضہ ادا کر کے اس کے بعد جو بچ جائے تو وہ جو ترکہ ہے وہ جو قریب ہے، یا ترکہ تقسیم کرنے کے وقت کوئی ایسا شخص جو اس ترکے کا وارث نہیں ہے لیکن وہ آ جاتا ہے، اس کو بھی اگر آپ مال دے دیتے ہیں اس ترکے میں سے تو اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر عطا فرماتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک سوال ہو سکتا ہے کہ عورت سے مرد کو یہ دگنا حصہ کیوں دیا گیا ہے؟ اس کے 3 جواب ہیں۔ فرمایا کہ مرد کی بنسبت عورت کے اخراجات کم ہوتے ہیں، اور مرد کے ذمے اپنی اولاد ہوتی ہے، بیوی ہوتی ہے، والدین ہوتے ہیں، یہ مصارف اس کی ذمہ داریاں ہیں، تو اس لیے عورت کے ذمے پرورش کا ذمہ نہیں ہوتا۔ صرف اس نے تربیت تو ضرور کرنی ہوتی ہے لیکن پیسے کما کر لا کے دینا یہ اسلام نے عورت کا ذمہ نہیں لگایا، مرد کا ذمہ لگایا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ مرد کو ڈبل حصہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ سماجی کاموں کے لحاظ سے مرد کی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں، وہ قاضی بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، امام ہوتا ہے، ملک و قوم کی باغ دور اس کے ہاتھ میں ہو سکتی ہے، اس کی ذمہ داریاں عورت کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے بھی اسے ڈبل حصہ جو ہے یہ عطا کیا گیا۔ پھر فرمایا عورت چونکہ یہ صنف نازک ہے، کمزور ہے، اور اسے دنیاوی معاملات کا اتنا تجربہ نہیں ہوتا، اس لیے مرد کو زیادہ اس کے مقابلے میں دیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا قرض کے حوالے سے، وصیت کے حوالے سے، اگر ایک شخص دنیا سے چلا جاتا ہے، اس نے جو اس کا مال بچا ہوا ہے، تو پہلے تو تجہیز و تکفین کیا جائے گا نا، اس کے بعد جو بچے گا اس میں سے پہلے قرضہ ادا کیا جائے گا۔ قرضہ ادا کرنے کے بعد 1/3 اس کی وصیت پوری کی جائے گی، اس کے مال میں سے 1/3 کا حصہ جو ہے اس کی وصیت پوری کی جائے گی۔ اس کے بعد جو بچے گا اس کی اولاد میں قرآن کے مطابق حصہ تقسیم کیا جائے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس شخص کے اوپر اتنا قرضہ ہے تو قرضہ جب ادا کرو پیچھے کچھ نہیں بچا تو اولاد کو کچھ نہیں ملے گا، بچا ہی کچھ نہیں ہے، ملے گا کیا؟ اس لیے اگر کچھ نہیں بچتا تو اس کا قرضہ دیا جائے گا، پھر بچ جاتا ہے وصیت پہ عمل کیا جائے گا، پھر بھی کچھ نہیں بچتا تو اولاد کو کچھ نہیں ملے گا، اگر پھر بھی بچ جاتا ہے تو قرآن پاک کی آیات کے مطابق جو حصے اللہ تعالیٰ نے مختص کیے ہیں ان کے مطابق اس کی اولاد میں وراثت کو مال کو تقسیم کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے مطابق فیصلے کرنے کی
توفیق عطا فرمائے، ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔